بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو اس روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں اور اپنی نسبت کو قائم کرنے کے لیے، بزرگوں کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، علم روحانیت کی جستجو میں، عملیات کے شوق میں ہمارے خانوادے سے جو لوگ جڑے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے گھریلو پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جسمانی اور روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے، یا پھر اپنے کوئی ایسے مسائل کہ جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، کہ جس نے ان کی کمر کی ہڈی کو توڑ دیا ہے، کہ جس کا بوجھ اب ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ لوگ جو ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، میں ان لوگوں کو اپنے خانوادے میں، یعنی خاندان قادریہ، اپنے سلسلے میں، یعنی سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، حسنیہ، جہانگیریہ، میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل یعنی کہ ایک ایسا سفینہ جو نجات دیتا ہے آپ کو ان مسائل سے کہ جس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ روحانی مسائل ہوں، چاہے وہ جسمانی مسائل ہوں۔ اور جو لوگ اس سفینے میں سفر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے دوستوں کے وسیلے سے ان کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے موذی امراض سے اور ایسے مسائل سے کہ جنہوں نے ان کو جکڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کو نجات دے رہا ہے۔ یقیناً یہ سفینہ کہ جس کی زیر نگرانی ہے، الحمدللہ وہ میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد ہیں۔ انہی کا فیض، انہی کی عطا اور انہی کی محنت اور انہی کی تربیت کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں، روحانیت کی جستجو میں، روحانیت کو پھیلانے کے لیے، اور وہ امانتیں جو ان تک ان کے بزرگوں سے پہنچی ہیں، یہ وہی سفینہ ہے کہ جس کی رسی میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل و پریشانی کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli پر پیشنٹ پورٹل ہے، آپ اس میں اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا میری اسکرین پر آپ کو میرا نمبر موجود ہے، وہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم اپنی ٹرانسمیشن کا
آغاز کرتے ہیں، اور یقیناً کہ جب سفینہ نجات المسائل ہو یا کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو، اس میں سب سے پہلے ایک خاص موضوع، ایک خاص ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو روحانیت کے متلاشی ہوں یا پھر عملیات کے سیکھنے کی جستجو میں وہ ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں۔ یقیناً آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا علم العادات، یعنی کہ ہم محرم کے 10 دنوں میں ہم نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو ہم اس کے طریقہ کار کس طرح ہم کام لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ اس محرم کے 9 دنوں کے اندر، یعنی کہ یکم محرم سے لے کے 9 محرم تک ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور یہی زکوٰۃ ہمارے پورے سال کرامت ہوگی۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ اس 10 محرم میں بھی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ ہے، یعنی کہ اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے 15 کے نشک کی، تو وہ 15 کے نشک کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ 15 کے نشک کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو بتائی ہے، تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے طریقہ کار بھی تعلیم کیے ہیں، لیکن جو یکم محرم سے لے کے 9 محرم تک اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے وہ 45 نقش روزانہ لکھیں گے۔ 15 کا نقش 45 مرتبہ روزانہ لکھیں گے، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 عدد تک۔ جب 9 عدد تک 1 سے لے کے ترتیب کے ساتھ وہ نقش میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا اور اس کو سمجھاؤں گا بھی، اور پھر اس کے کام لینے کے طریقے بتاؤں گا کہ کس خانے میں ہم کس اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہم کام لے سکتے ہیں کہ جو فی الفور کام رکھے اور اثر رکھے۔ یعنی کہ اس کو نقش کو کہتے ہیں کہ یہ نقش وہ ہے کہ جس میں علم العادات اور علم الحروف اس کی مکمل جامع طاقت اور قوت موجود ہے، کہ جس کے اندر اس میں جفت کی بھی طاقت موجود ہے اور طاق کی بھی طاقت موجود ہے۔ یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد جو علم العدد کا جو نقش ہے، 15 کا جو نقش ہے، اس کے جو خانے ہیں، یعنی کہ 3 3 6 3 9 خانے ہیں، اور 9 خانے میں ایک ایک خانہ کس سمت اشارہ کرتا ہے، اس کے کیا معنی بنتے ہیں اور اس کے کیا حقیقت ہے، اور کس کام کے لیے ہم وہ خانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے رشم ترقی کے لیے ہم کریں گے تو ہم کون سا خانے کا لفظ استعمال کریں گے، اب ہم کسی کے دشمن کو سزا دینے کے لیے کریں گے تو ہم کون سے خانے کے لیے کریں گے، اگر ہم کسی بیماری کی شفا کے لیے کریں گے، شفا امراض کے لیے کریں گے تو ہم کون سے خانے کا استعمال کریں گے، اب ہم کسی دلی مراد اور صحت کے لیے کریں گے تو ہم کس خانے کا استعمال کریں گے، ہم دوستی اور حاجت کے لیے کریں گے تو کس خانے کا استعمال کریں گے۔ تو یہ ترتیب، یہ طریقہ کار میں اس کے طریقے کام لینے کے آپ کو بھی سمجھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اس کا 1 سے لے کے 9 تک، یعنی کہ 9 دن محرم کے یہ خاص دن ہے، کوشش کرنا کہ 45 نقش روز 9 دن تک لکھ لینا، تو یہ پورے سال آپ کا نقش کرامت رہے گا۔ 10ویں دن آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھوڑا سا کچھ میٹھا بنا کے آپ تمام انبیاء کرام کو اصال کرتے ہوئے، بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے روح کو اس کا اصال کرنا، اور پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 15 کے نقش کے جو صاحب دعوات جو بزرگ گزرے ہیں نا، وہ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، تو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نیاز دیجیے گا، آئی بات سمجھ میں، اور اس کے بعد پھر تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو اس کو بخش دیجیے گا۔ تو 9 دن یہ عمل کریں گے، 10ویں دن آپ نے نیاز دینا ہے، تو آپ کا یہ 10 دن کا عمل مکمل ہوگا 15 کے نقش کا، اور یہ پھر یہی طریقہ کار آپ کے پورے سال چلے گا۔ یعنی کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ 15 کے نقش کا فیض جاری ہو، 15 کے نقش ان کا جاری ہو، تو 10 دن میں یاد رکھو کہ یہ عمل جاری ہو سکتا ہے۔ 10 دن کے اندر یہ آپ کا نقش جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ اس 10 دن کے جو کمالات ہیں، اس 10 دن کی جو حرمت ہے، اس 10 دن کی جو اہمیت ہے، وہ سمجھ لیں کہ عام دن سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم 45 نقش روزانہ یکم محرم سے لے کے 9 محرم تک لکھیں گے، اس کی ترتیب ہے
دیکھیں اب 9 عدد ہے، اور اگر 9 کے عدد کے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک سے لے کے 9 کے عدد تک ہم ان کو جمع کرنا شروع کریں گے تو 45 کا لفظ عدد بنتا ہے، یعنی کہ 45۔ اب ہم یہی نقش 45 روزانہ لکھیں گے۔ اب 45 کو ہم ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں تو 5 اور 4 9 بنتا ہے، تو ہم 9 دن تک اس کو لکھیں گے۔ جب ہم 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھیں گے تو یہ ہمارا ایک حصہ پورے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک شارٹ زکوٰۃ کہلاتی ہے، لیکن یہ مستند، مکمل اور جامع زکوٰۃ ہے یہ، اور یہ صرف اور صرف محرم کے 10 دنوں میں ہی کی جاتی ہے، یعنی کہ 9 دن کے اندر آپ نے زکوٰۃ ادا کی، 10ویں دن آپ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام بالخصوص اور اماں حوا اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام کی ارواحوں کو آپ وصال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نقش کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نقش کے مختلف نام مختلف بزرگوں نے رکھیں، کسی نے اس کو نقش سلیمانی کہا، کسی نے اس کو نقش حوا کہا، کسی نے اس کو نقش 15 کا کہا، کسی نے اس کو 9 خانوں والا کہا، کسی نے اس کو مثلث کہا، کسی نے مختلف ناموں سے اس کو پکارا، اور اسی لیے کہ 1 سے لے کے 9 تک جو حروف ہیں، 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، یہ تمام کائنات کے جو اعداد ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ اس کا بادشاہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ عدد، یہ حروفوں کی اشکال کس طرح ترتیب ہوئی، کہ کس طرح ترتیب ہوئی۔ حروف، ایک بات یاد رکھنا، حروف جو ہوتے ہیں نا، یہ دراصل مختلف آوازوں کی اشکال ہیں، مختلف آوازوں کی اشکال ہیں۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں نا تو اس کا اتنا قدیم ہے کہ ہمارے اذہان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے یہ۔ اب 9 کے عدد کو آپ ذہن میں رکھنا، آپ آئی بس سمجھ میں۔ ابھی دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں گیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رب نے جو گفتگو کی تھی ارواحوں سے، سب سے پہلے رب نے جو کلام کیا تھا ان روحوں سے، تو وہ کیا کہا تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں پورے حروف ابجد تک، اس کی ابتدا تک، اور کہاں سے کہ جب رب نے ان روحوں سے کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا۔ اب اس الست بربکم اور قالو بلا، اب یہ 2 عدد ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حروف ہیں۔ ایک سوال ہے کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور جواب میں قالو بلا۔ اگر ہم الست بربکم کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے 9 حروف بنتے ہیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ 9 حروف بنتے ہیں۔ اب یاد 9 کا فگر رکھنا، اس کے 9 فگر بنتے ہیں، 9 بنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اب یہ جو آواز ہے، اب یہ ان حروفوں کی تشکیل ہے، ان کی اشکال ہیں کہ جو حرف تشکیل دیے گئے۔ اب کس نے تشکیل دی ہے؟ قالو بلا۔ اگر ہم قالو بلا کے حروف کو دیکھتے ہیں نا تو یہ 7 بنتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اور جو آپ پر صحیفے نازل فرمائے، آپ نے وہ صحیفے، وہ جو رب کی طرف سے آپ کو عطا ہوا، آپ نے اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے اس کو 7 حروفوں پر، یعنی کہ 7 لفظوں پر، حروف نہیں، 7 لفظوں پر آپ نے وہ ابجد آدم تشکیل دی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اب ہم الست بربکم سے آتے ہیں اور قالو بلا تک، یعنی کہ حروف ابجد اگر ہم دیکھیں تو الف با تا سے لے کے یا تک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ الست بربکم الف وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور قالو بلا یا پہ ختم ہو رہا ہے، چھوٹی یہ پہ۔ یعنی کہ اگر ہم غور و فکر کریں اور اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں رب کی کیا نشانیاں ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، یہ تو ظاہری معاملات ہیں کہ جس پہ تمام روحوں نے کہا تھا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رب نے کلام فرمایا تھا تو اس نے جن روحوں نے
یہ جواب دیا تھا قالوا بلا، تو یہ تمام علم کا علم ان کے سینے میں وابستہ ہو گیا تھا، ان کی روحوں کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ کون سا؟ یہی حروفوں کا علم، یہی علم العداد کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا۔ اب 1 سے لے کے 9 تک دیکھیں کہ الست بربکم کے حروف کے جو حروف بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 9، اور قالوا بلا کے بنتے ہیں 7۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا، آپ نے اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کی حروفی تشکیل دینے کے لیے وہ 7 حروف، 7 لفظ تشکیل دیے۔ اب وہ 7 لفظ کیا تھے ابجد آدم؟ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے حرف ابجد آدم۔ ابجد آدم کیا تھا؟ ابجد آدم ہے ابتس، یعنی کہ الف، بے، تے اور سے، یہ ایک عدد بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک لفظ بنتا ہے پورا۔ اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ اب بنتا ہے جیم، ہے، خے اور دال، یہ 4 حروفوں پر مشتمل ایک لفظ بنتا ہے۔ اب بھی بنتا ہے زال، رے، زے اور سین، پھر شین، صاد، دوات اور توئیں، پھر زوئیں، عین، غین اور فے، پھر کاف، لام، میم، اور پھر نون، واو، ہے اور چھوٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ الف سے لے کے اور پورا ہے تک ہے۔ آئی بس سمجھ، اس کو کہتے ہیں ابجد آدم، جو عصر حاضر میں ابجد شمسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ابجد آدم جو حضرت آدم علیہ السلام نے تشکیل دیے تھے، کس کے لیے؟ آسانی کے لیے، اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت اخنو یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کلمات کو ترتیب دیے، تو آپ نے جو ترتیب دیے تھے نا، وہ دیے تھے 8 حروف، 8 الفاظ۔ آپ نے اس کے باقاعدہ بمعنی بھی اس کے لکھے تھے۔ اچھا، آپ نے اس کو 8 حصوں میں کیوں تقسیم کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو 7 لفظوں میں ترتیب دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے جن کے اوپر یہ علم نازل ہوا تھا کہ آپ نے اس کو 8 حصوں میں تشکیل دیا۔ یعنی کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ الست بربکم کے اگر ہم عدد کو نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 755 کے، یعنی کہ 755۔ اب 755 کو اگر ہم ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں تو عدد بنتے ہیں 8، کہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ جب ابجد ادریس علیہ السلام نے جب ترتیب دی تھی تو وہ یہ تھی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ جسے ابجد اخنو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ابجد، حوض، حتی، قلیمن، صافس، قریشت، سخت اور زغل۔ اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب اس کے معنی بنتے ہیں ابجد، ٹھیک ہے، یہ 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے، جس کے معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش واقع ہوئی۔ یہ اس کے معنی ہیں، یہ ابجد کے معنی بنتے ہیں یہ، یعنی کہ 4 حروفوں کو ملا کے جب بنائیں گے تو اس کے معنی بنتے ہیں، یعنی کہ معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش ہوئی۔ اب ہے حوث، یعنی کہ ابجد حوث، حوث سے مطلب ہے خواہش نفس کا اتباع ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب بنتا ہے حتی۔ اب حتی 3 حروفوں سے مل کر بنا ہے لفظ، اس کے معنی ہے کہ لرزش درگزر ہوتی رہی توبہ اور استغفار سے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کی تو آپ کی لرزش درگزر ہوتی گئی۔ اب یہ پورے 8 جو ہے نا، ابھی دیکھیں پوری ایک ترتیب آ رہی ہے، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، یعنی کہ جب کائنات شروع ہوئی، جب ابتدا ہوئی، یعنی کہ علم کی ابتدا تو اسی وقت سے ہوئی تھی نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ظہور ہوا تھا۔ اب ہے کلیمن۔ اچھا، کلیمن جو لفظ ہے یہ 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ کاف، لام، میم اور نون۔ اس کے معنی، اس کی جو عبارت بنتی ہے وہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی۔ کلیمن کا مطلب ہے کہ ایک کلام کے ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا، یعنی کہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی۔ اب آتے ہیں صافس، یعنی کہ صافس 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، سین، عین، فے اور صاد۔ اچھا، یہی جو ابجد اخنو ہے نا، اسی کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ناموں کے عدد نکالتے ہیں، مختلف، میں وہ بھی سمجھاتا ہوں، پہلے اس کے معنی سن لیں۔
صحافت اس کے معنی اس کی جو عبارت بنتی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہتی ہے دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. صحافت کہ دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اب آتا ہے قریشت یعنی کہ قاف رے شین اور تے, یہ بھی 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ اقرار کیا اپنی لرزش کا, یعنی کہ جو ان سے لرزش ہوئی نا تو انہوں نے اقرار کیا اور پھر بزرگی پائی, یعنی کہ اقرار کرا کہ ان سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے بزرگی پائی. اب آتے ہیں سخت یعنی کہ سے خے اور زے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کی, اس کی عبارت بنتی ہے یہ. اب آتی ہے دوات زوئیں اور غین. اچھا اس کی جو عبارت بنتی ہے اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہے کہ کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. اب اگر ہم ابجد ہوا ستی کلیمن دیکھتے ہیں اور اگر ہم اس کی پوری کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو ہم نے صرف 3 عددوں کو 3 اس کو لینا ہے لفظوں کو, یعنی کہ ابجد ہوا ستی, ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی ہوتے ہیں پھر وہ ہم اپنے آگے کی کیلکولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف 9 کے عدد ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں, یعنی کہ الف با جیم دال ہا واو زال ہے توئیں اور یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد بنتے ہیں. اچھا اب پہلے ایک حدیث سن لیں. یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ابجد لوح محفوظ پر مرکوز ہے. ابجد اور اس تفسیر کا علم سکھاؤ کیونکہ اعداد روح کی حیثیت رکھتے ہیں, کہ عدد جو ہیں وہ روح کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ حدیث ہے یہ. اب 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے. اب ہم جتنے بھی نقوش لکھتے ہیں جتنے بھی نقش لکھتے ہیں وہ تمام کے تمام انہی کے گرد گھومتے ہیں اور یہی عدد ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک. اگر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی اگر میں بات کرتا ہوں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو قوت عطا کی تھی, جو بادشاہت عطا کی تھی, تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد, یعنی کہ یہ جو نقش ہے نا یہی آپ کی نقش پہ کندہ ہوا تھا, کہ جس کو مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہم ایک لکھتے ہیں مختلف قسم کے نقش, کہ فلاں کا نقش فلاں کا نقش فلاں کا نقش. اگر ان تمام نقوش کو دیکھیں تو اس کی جو بیس ہے نا وہ یا تو 15 کے نقش ہے, یا پھر 34 کا نقش ہے, یا پھر مثلث کا نقش ہے, یا پھر مربع کا نقش ہے. آئی نا بات سمجھ میں. اب 1 سے لے کے 9 تک جو ہے نا اس کے بارے میں بزرگان فرماتے ہیں کہ تمام رازوں کا ایک راز ہے یہ 15 کے نقش, اور یہی ابجد کہ ہم پھر مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابجد آدم اور ابجد اخنو اس وقت زیادہ تر ہم اپنے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں. عملیات کی دنیا میں اگر ہم عملیات کے رستے کو سیکھ رہے ہیں تو انہی ابجد کے ذریعے, یعنی کہ انہی علامتوں کے ذریعے, انہی عدد کی کیلکولیشن کے ذریعے ہم جو اعمال کرتے ہیں نا, ہم پھر اس کی کیلکولیشن کے ذریعے پھر ہم صحیح وقت کا تعین کرتے ہیں, پھر صحیح تعداد کا تعین کرتے ہیں, پھر صحیح دن کا تعین کرتے ہیں, پھر ہم صحیح اس کے بخورات کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کب شروع کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاند کی 3 تاریخ سے شروع کر دیا, اب آپ چاند کی 10 تاریخ کو آپ نے ویڈیو سنی تو 10 تاریخ سے شروع کر دیا, چاند کی 25 تاریخ سنی تو 25 تاریخ سے شروع کر دیا. نہیں, ہر چیز کی ایک ترتیب ہے, ایک کلیہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, یہ بھی سمجھاؤں گا اور یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص دعائے سیفی کا عمل کرنا چاہتا ہے, کہ کوئی شخص دعائے سورہ قریش کا عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص ناد علی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی تعداد کے اندر اس کی کیلکولیشن نکالنا ہے اور کتنی تعداد میں نے عمل مکمل کرنا ہے.
اور اگر وہ شخص استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو کس طرح وہ تعلیم کرے گا، اس کا پورا طریقہ کار ہے، پورا میتھڈ ہے، اس کا پورا فارمولہ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا. کہ مثال طور پہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور مجھے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آپ کیا بولو گے؟ ایک تصویر پڑھنا، 70 بار پڑھ لینا، یا منہ سے جو نکلے وہ کہنا پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کی ایک ترتیب ہے کہ اگر مثال کے سورہ اخلاص بولیے تو سورہ اخلاص کے کتنے عدد بنتے ہیں، اور جو پڑھنے والا شخص ہے اس کے نام کے عدد کتنے بنتے ہیں. آئی بات سمجھ، کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے کہ جس مہینے میں یہ کرنا چاہ رہا ہے، اور کون سی تاریخ ہے کہ کس تاریخ کو کرنا چاہ رہا ہے. ان سب کی باقاعدہ طور پہ ایک کیلکولیشن ہے، ایک آسان سا فارمولہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن سب سے پہلے آپ 15 کے نقش کا سمجھ لیں تاکہ 15 کے نقش کا سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو 15 کے نقش کا سمجھاتا ہوں کہ ہم اس سے عمل کرنے کے بعد کام لینے کی کس طرح کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 15 کے نقش صرف اور صرف یہ نقش ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جو عام لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتہ کہ 15 کے نقش کسے کہتے ہیں، تو یہ سن لیں کہ یہ نقش خالی جو بلو میں لکھا ہوا ہے یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک اس میں گنتی ہے، اور اس کو جس جگہ سے بھی آپ کیلکولیشن کریں گے تو عدد 15 ہی بنے گا، اس لیے اس کو 15 کا نقش کہا جاتا ہے. اور اس کو آپ نے یکم محرم سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے 45 نقش روزانہ. کتنے نقش؟ 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھنا ہے. 9 دن تک لکھنا ہے. 10ویں دن پھر آپ نے نیاز کا فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، جب یہ نقش لکھ لیں گے نا، اگر آپ کے پاس کوئی سمندر قریب ہے تو آپ آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈال دیں. اگر نہر دریا قریب ہے تو آٹے کی گولیاں بنا کے دریا میں اس کو ڈال دیں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر جس کے پاس نہ نہر ہو، نہ دریا ہو، نہ تالاب ہو، نہ سمندر ہو، پھر وہ اس کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا جب کہیں سمندر ہو یا کہیں آتا جاتا ہو تو اس کے ہاتھ اس کو سمندر میں ڈلوا دیں. اس کو مریض جب زکوٰۃ ادا کریں نا اس کی 9 دن تک، تو یہ نقش جو لکھیں گے آپ، تو یہ کسی مریض کو نہیں دیجیے گا، یہ آپ نے صرف اسے سمندر میں ڈلوا دینا. جب 9 دن مکمل ہو جائیں، پھر 10ویں دن سے آنے شروع ہوں گے. 10ویں دن سے پھر آپ 9 نقش روزانہ سے لکھنے شروع کر دینا، اور اس کو پورا اس کی مدامت رکھ لینا اس کی. تو پھر جب اس سے ہم کام لیں گے نا تو پھر کام میں بھی آسانی ہوگی. اور جب ہم اس محرم کے 9 دنوں کے اندر اس کی جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہی زکوٰۃ ہمارے پورے سال ہمارے لیے کرامت رہے گی. اب لوگ مجھ سے کل بھی میں نے ٹرانسمیشن کی تھی، لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں محرم میں تو کس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں. تو اسم بدو کی بھی نقش بدو کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ہم. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں 9 دن میں. 45 نقش روزانہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا، لیکن ٹائم لگنے کے ساتھ ساتھ آپ میں اس میں کامیابی مل جائے گی. اگر مثال کے طور پہ میں ایک طریقہ کار اور سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ نادے علی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو ہر کھانے میں ایک دفعہ وہ پڑھتے رہیں. اگر نادے علی کی زکوٰۃ کر رہے ہیں تو یہ نادے علی کے ساتھ بھی زبردست عمل چلتا ہے. اچھا، یہ وہ واحد نشق ہے جو ہر عمل کے ساتھ چلے گا آپ کے. اگر دعائے سیفی کے ساتھ چلانا چاہیں دعائے سیفی کے ساتھ چلے گا، سورہ قریش کے ساتھ چلانا چاہیں سورہ قریش کے ساتھ چلے گا، نادے علی صغیر کے ساتھ چلانا چاہیں نادے علی صغیر کے ساتھ چلے گا، نادے علی کبیر کے ساتھ چلانا چاہیں نادے علی کبیر کے ساتھ چلے گا. آپ حضرت امام حسین عالیہ مقام کی چوکی کے ساتھ کرنا چاہیں اس چوکی کے ساتھ چلے گا. یعنی کہ کوئی بھی عمل، چاہے چیل کاف ہو، چاہے نادے علی ہو، چاہے کوئی سا بھی عمل ہو، اگر آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایسا نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کر لوں کہ جو میرا ایک جوڑا بن جائے، آئی نا بات سمجھ میں، تو پھر آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں. 45 نقش روز لکھے جائیں گے 9 دن تک، تو آپ کی زکوٰۃ پورے سال کرامت رہے گی اس کے. اچھا، اب جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے یا جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے بعد کام لینے کے طریقہ کار سمجھ لیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ نے کسی کی کاروبار کی ترقی کے لیے یہ نقش بنا کے دینا ہے، تو خانہ جو 1 ہے نا، نمبر 1 جو خانہ ہے، یہ والا خانہ جو ہے یہ
یہ سمجھ لیں کہ یہ کھانا جو نا رزق میں ترقی کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، آمدنی کے لیے، محتاجگی دور کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور اگر آپ کسی کے محتاج ہیں تو اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ نقش لکھیں گے، جو ایک ہوگا نا، پھر یہاں پہ ہم اس کا مقصد لکھ دیں گے، ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک نقش لکھا جائے گا بس۔ آئی بس سامنے ایک نقش لکھا جائے گا، اور نقش لکھ کے اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیا جائے گا، یا جس شخص کو دے رہے ہیں آپ اس کو کہیں کہ اس کو گلے میں ڈال لیں، آپ کسی کو بنا کے دینا آپ سے کہیں کہ اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیں، آپ کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں، یا آپ کا کاروبار جہاں پہ اس جگہ پہ اس کو فریم کر کے لگا لیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم 2 کھانے پہ آتے ہیں تو یہ بھی کشائش رزق اور فتح و نصرت کے لیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کسی کا کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کیس کے اندر کامیابی ملے۔ آئی بس سمجھ میں؟ یا اس کا کوئی کام چل رہا ہے، کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ اس کو ڈر ہو کہ یار یہ پروجیکٹ میرا ناکام نہ ہو جائے، یا یہ کانٹریکٹ مجھے مل جائے، تو اس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے جو خانہ نمبر 2 ہے نا، اچھا آپ نقش جس کو بھی لکھ کے دیں، ایک نقش اگر آپ نے بنانا ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا، جیسے نادیلی کری ہے آپ ایک دفعہ نادیلی پڑھ کے یہ ادھر لکھیں گے، ادھر مقصد لکھ دیں گے، آپ 2 لکھیں گے تو 2 دفعہ نادیلی پڑھ لیں گے، 3 لکھیں گے تو 3 دفعہ نادیلی، 4 لکھیں گے تو 4 دفعہ نادیلی، 5 دفعہ، اس طریقے سے 9 مرتبہ نادیلی پڑھ کے جم کر کے اس کو تعویذ بنا کے دیں، دیکھیں تعویذ کیسا کام کرتا ہے۔ اب کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے، کورٹ کا کوئی کیس نمبر ہے، آپ نے 1 لکھنا ہے، پھر 2 نہیں لکھنا، 2 کی جگہ پہ یہاں پہ آپ نے اپنا پورا مقصد لکھ دینا ہے۔ آپ کا کوئی کورٹ کا کیس چل رہا ہے، آپ نے کورٹ کا کیس لکھ دیا، آپ نے جج کا نام لکھ دیا، اور لکھ دیا کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دے، یہ لکھ دیا، اور اس کے بعد پھر پورے عدد بھر دیے۔ اچھا جس خانے کے اندر جس مقصد کے لیے ہم لکھیں گے نا، اس میں وہ عدد نہیں لکھا جائے گا، اس میں مقصد لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے پہ۔ اب تیسرے یہ ہوتا ہے کہ دوستی کے لیے اور حاجت کے لیے، اب نیک دوستی کے لیے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارا دشمن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست بن جائے گا، تو اس سے ہمارے خاندان میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا، مالی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، اور دوسرے اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، تو پھر وہ اس 1 لکھے، 2 لکھے، پھر 3 نہ لکھے، پھر 3 کی جگہ خانے کے اندر اپنا وہ پورا مقصد لکھ لے، جس شخص کے لیے جو حاجت ہے، جو اس کی دوستی کی حاجت ہے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہے، اس کا مطلب لکھے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور اس کو فولڈ کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دے، وزن کے نیچے دبا دے، یا اس شخص کو دے دے جس شخص کے لیے لکھا ہے، اس کو کہو کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے خانے میں۔ اچھا چوتھا خانہ جو ہے نا، یہ ہے الفت اور محبت کے لیے، یعنی کہ حب کے لیے، زوجین کی محبت کے لیے، یعنی کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اگر کسی کا شوہر کے کہیں غلط راستے پر ہے تو اس کی بیوی اس کو اپنے قریب لا سکتی ہے اس نقش کے ذریعے، محبت کے ذریعے۔ اور اگر کسی کی بیوی تو شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اس کی محبت میں اضافے کے لیے۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ اسی ترتیب سے لکھے گا 1 2 3۔ اب چوتھے خانے میں 4 نہیں لکھیں گے، اب 4 کی جگہ جس سے محبت کی جائے یا جس سے محبت میں برتری ہو، اضافہ ہو، اس سے محبت ہو، تو یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیا جائے۔ آئی بس میں مقصد لکھنے بعد یہ جس کو کرا جائے اس کے لیے دیا جائے، اس کو کہو کہ یہ 1 گلاس پانی کے اندر یا 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کے اس کو حل کر لے، اور دونوں میاں بیوی پی لیں آپس میں۔ اچھا یہ وہ کام ہے جو ایک وقت کے ہیں، ایک وقت کرنے کے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، 40 دن پلانا ہے دودھ، 21 دن پلانا ہے، 11 دن کرنا ہے، نہیں، ایک دفعہ میں آپ اس کا اثر دیکھیے گا۔ جب ایک دفعہ میں اس کا اثر ہوگا نا، پھر آپ مطلب یہ میں وہ طریقے ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب ہم آ جاتے ہیں 5 پہ۔ اب کسی کی زبان بند کرنا ہو اور دشمن سے امن میں رکھنا ہو، تو ہم جو 5 کا حروف ہے نا، ہم پورے 1 سے لے کے لکھیں گے سارا، 5 نہیں لکھیں گے۔ 5 کے خانے کے اندر ہم نے کسی کی زبان بند کرنا ہے نا، تو ہم اس کا نام لکھیں گے،
اس کی ماں کا نام لکھیں گے، پھر لکھیں گے بستم زباں بند شد، کیا فلاں بنت فلاں نام آ گیا، فلاں بنت فلاں بستم زباں بند شد، یا بستم زباں بند شد لکھ دیں، یا پھر اردو میں ہی لکھ دیں کہ اس شخص کی زبان اس کے لیے بند ہو جائے. یعنی کہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہے، کوئی اولاد اونچی آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار جب یہ گھر آئے گا تو یہ بدتمیزی کرے گا، یا یہ نشہ کرتا ہے تو نشے میں جب کچھ بھی الٹا سیدھا بولتا ہے، اس کی زبان بند ہونی چاہیے، تو وہ اس کا 5ویں خانے کے اندر نام لکھے، اس کی ماں کا نام لکھے اور زبان بند شد لکھ دے. آئی بس سمجھ میں. اور اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے گھر کے اندر دبا دے، یا اس کو دبانے کے لیے دے دے، جیسے ڈیوائڈر ہو گیا، جیسے الماری ہو گئی، کہ جیسے کوئی وزن دار چیز ہو گئی. اب یہ جب دبا رہے گا نا تو یہ اس کی زبان اس میں بند رہے گی. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 6 خانے میں، یہ حصول مراد کے لیے. ٹھیک ہے. اب حصول مراد یعنی کہ ہماری کوئی خواہشات، یعنی کہ ہماری کوئی دلی مراد، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس جگہ پر ہو جائے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں گھرانے سے آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا رشتہ ہمارے فلاں وہ شخص ہمارے رشتہ دار وہ دے دے اس کو. تو یہ ہماری دلی مراد ہوتی ہے. تو دلی مراد کے لیے رشتے میں، اچھا رشتے کی رکاوٹ کے لیے بھی دور یہ لکھا جاتا ہے اس خانے کے اندر. یہ کھانے یاد رکھنا جو میں کھانے بتا رہا ہوں آپ کو پورے ایک سے لے کے، یہ بڑے اہم، میں نے آپ کو اس کے بیس بتایا ہے. اس بیس کے ذریعے آپ تمام کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. حصول مراد سے مراد کہ اب حصول مراد میں اب کاروبار میں اچھی ترقی بھی آتی ہے، کسی پروجیکٹ کا لینا بھی آتا ہے، کسی سے اچھی شادی کرنا بھی ہوتا ہے، کسی سے رشتہ لینا بھی ہوتا ہے، کسی کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے فلاں جگہ، تو یہ بھی اس کی دلی مراد جو ہو وہ کسی بھی سینس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. آپ 1 سے لے کے لکھیں، اور جب 6 عدد ہوگا تو 6 نہیں لکھیں گے ہم، 6 کی جگہ ہم یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیں گے، ہم جو بھی لکھنا ہوگا. اگر مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کی بیٹی سے ہماری شادی ہو جائے، یا فلاں شخص کے بیٹے سے ہماری شادی ہو جائے ہماری بیٹی کی، تو یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے. نام لکھنے کے بعد یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیں گے. آئی بس ہم نے مقصد لکھنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے، اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد ہم کسی درخت پر یا کسی ہوادار جگہ پر ہم اس کو لگا دیں گے، رکھ دیں گے اس کو، کہ جہاں پہ ہوا کا گزر رہے. مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جیسے اسٹور ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں رکھ دیا، نہیں. بند کمرے میں ہم نے وہاں رکھ دیا، نہیں. ہم اس کو یا تو باہر اپنے باغیچے میں اس کو کروا دیں، یا ہم اس کو اپنے باغات میں کروا دیں، یا ہم اس کو اپنے ایسی جگہ پہ کر دیں کہ جہاں پہ ہوا کا گزر ہو یا وینٹیلیٹر ہو. ہم نے وہاں پہ اونچی جگہ پہ کہیں رکھ دیا اس کو، تو جو اس کا ہوا آتی رہے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کاملات میں آسانی رہے گی. یہ جو بھی طریقہ کار سمجھا رہا ہوں نا، یہ ایسے کام ہے کہ ان خانوں کے اندر یہ معنی مطلب لکھ کے اگر اس کو استعمال کیا جائے نا تو یہ فوری اثر رکھنے والے ہیں. اب آ جاتے ہیں 7 پہ. اب 7 پہ شفائے امراض کے لیے. ٹھیک ہے. شفائے امراض سے مراد یہ کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کسی شخص کو کسی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، کوئی سی بھی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے جو نا آپ یہ نقش لکھیں. 7ویں کی جگہ جس مریض کو دیا جائے گا اس مریض کا نام لکھا جائے گا، اور پھر اس مریض کا نام لکھا جائے گا، اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، اور شفا کا لکھا جائے گا. آئی بس سمجھ. اور پھر یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. آئی بس سمجھ میں. اور اگر مثال کے طور پہ مریض ایک ایسے اسٹیج پر ہے کہ جو نہیں پی سکتا، اب مثال کے طور پہ اگر ماں کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اب بیٹا اس کا باہر ملک میں ہے، ماں اس کی پاکستان میں، اور وہ بیمار ہے، تو ماں اس کو لکھ کر رکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اپنے پاس رکھ لے کہیں بھی سنبھال کر. اور اگر مریض قریب ہے تو مریض کو پلا دیا جائے، مریض کو کھلا دیا جائے. آئی بات سمجھ میں. اور تو یہ اس کو بہت جلد اس مرض سے اس کو شفا ملنے شروع ہو جائے گی. کہ وہی دوا جو اثر کرتی ہے بعد میں اثر نہیں کرتی، تو وہی دوا پھر اثر کرنے شروع کر دے گی، اور پھر بیماری کو آخری مطلب بالکل اینڈ پہ لے کے اس کو ختم کر دے گی. اب 8ویں مراد صحت کے لیے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، یعنی کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اچھا ہے. تو دولت کے انبار سب بیکار ہیں.
تو اچھی صحت کے لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کی صحتیں اچھی رہیں، آپ کے ماں باپ کی صحت اچھی رہے، آپ کے اولاد کی صحت اچھی رہے، آپ کے شوہر کی صحت اچھی رہے، تو اس صحت والا کھانا جو ہے نا، یہ 8واں کھانا جو ہے یہاں پہ جس کے لیے لکھا جائے گا اس کا نام، اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، آئی بس سمجھ میں، اور پھر اس شخص کو پہنا دیا جائے گا۔ جب تک اس کے گلے میں یہ رہے گا اس کو اچھی صحت رہے گی، اس کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں ان کے عددوں کے جب میں اسرار آپ کو بتاؤں نا، یہ کن حرفوں کی نومیریکل ویلیو ہے یہ بتاؤں گا نا، پھر آپ کے آسانی کے ساتھ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم 9 خانہ۔ 9 خانہ ہے دشمن کی تباہی کے لیے، یہ لو اس پہ رکھ دو، دشمن کی تباہی کے لیے، یعنی کہ اب کوئی دشمن ہے، اگر وہ آپ پہ جادو کرتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ پہ کوئی کورٹ کیس کیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی پولیس تھانے میں کوئی کیس کیا ہوا ہے، یا وہ آپ کو ظاہری نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ کسی کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا آپ کو دشمن کا پتہ ہے کہ یار یہ فلاں دشمن یہ مجھے شدید نقصان پہنچائے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچائے آپ اپنا اس کا بندوبست کر دیں کہ وہ آپ کے قریب بھی نہ پہنچے، آپ کا بھی کام ہو جائے اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ مستقل وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے وہ کر دوں گا، ایسے شخص کے لیے یہ جو 9واں خانہ ہے نا، اب 9 خانے، 9 کا جو عدد ہے نا، یہ لفظ حرف توئیں، اس کی نومیریکل ویلیو ہے یہ 9، اور کہتے ہیں کہ علم العدد میں 9 کا جو عدد ہے نا وہ بادشاہ کہلاتا ہے۔ 9 کا عدد جب کسی کو راز آ جاتا ہے نا تو اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب کسی کو راز نہ آئے یہ تو اس کو بادشاہ سے فقیر کر دیتا ہے۔ اب یہ جو 9واں خانہ ہے نا، یہاں پہ اس کو دشمن کا نام اور یہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا، اور یہ لکھنے کے بعد پھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا اس نش کو۔ تو پھر آپ کو جو دشمن ہوگا نا، پھر اس کی تباہی و بربادی دیکھیے گا۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ آتشی چال ہے، یہ خانے جو ہے نا یہ آتشی چال کے کھانے، یہ یاد رکھیے گا، آتشی چال کے کھانے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ اب اس خانوں کے میں نے سب ترتیب سمجھا بھی دیا، اس کے نشر کے زکوٰۃ ادا کرنے کے میں نے طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دیے۔ یار یہ کرنٹ لگتا ہے بھائی، اس کا کوئی بندوبست کرو، پانی پلاؤ مجھے، یہ تمہارا مائک ہے کیا ہے یہ؟ تو یہ جو عدد ہے نا، پانی، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں ایک کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا ایک جو لفظ ہے نا یہ حرف الف، اس کی نومیریکل ویلیو ہے یہ۔ اچھا الف یہ جو اشارہ کرتا ہے نا، یہ الف اشارہ کرتا ہے واجب الوجود، یعنی کہ ہر جگہ وہی ذات جو صرف و صرف عبادت کے لائق ہے، یعنی کہ رب کی ذات، اللہ کی ذات، جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اگر میں 2 کی بات کرتا ہوں تو 2 کا جو خانہ ہے نا یہ حرف با، یعنی کہ بے، اس کی جو نومیریکل ویلیو ہے نا یہ 2 ہے۔ آئی بس سمجھ؟ یہ اشارہ کرتا ہے، یہ با اشارہ کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت یعنی ہر جوڑے کی طرف کہ جسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، کہ جسے نور اور ظلمت، جیسے خیر اور شر، جیسے موت اور حیات، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جو با ہے، اور اس کا جو خانہ ہے یہ۔ اتنا ٹھنڈا پانی دے رہے ہو؟ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم 3 پر۔ اب یہ دیکھیں 3 ہے، اب 3 جو ہے نا یہ حرف جیم کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اچھا اب یہ اشارہ کرتا ہے 3 مخلوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ، آئی بس سمجھ، یعنی کہ 3 مخلوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ مدنیات، نباتات اور حیوانات، اور اسلام کے کئی احکام کو 3 عدد پر منحصر رکھا گیا ہے، کہ جیسے وضو 3 دفعہ پانی ڈالنا،
کہ 3 دفعہ کلی کرنا، کہ 3 دفعہ پانی بہانا، آئینہ بس ہمیں تسبیح و تحلیل کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا، آئینہ بس سمجھ میں، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، جس کے راز کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب جو 4 عدد ہے، اچھا یہ 4 عدد ہے نا، یہ حرف دال اس کی نومیریکل ویلیو ہے، جو اشارہ کرتا ہے کہ عناصر اربع، اطراف اربع، ریاح اربع اور خلفائے اربع، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عناصر اربع یعنی کہ آگ، ہوا و مٹی و پانی، اطراف اربع یعنی کہ 4 سمتیں، اب ریاح اربع یعنی کہ 4 ہوائیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ملائکہ اربع یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، خلفائے اربع یعنی کہ خلفائے راشدین، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کون سا خانہ ہے؟ چوتھا خانہ ہے۔ اب چوتھا خانہ دیکھیں کس کے لیے، ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس کو، اشارہ کہاں کر رہا ہے؟ 4 اربع پر، لیکن محبت کے لیے، الفت کے لیے۔ اب 4 عناصر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 4 عناصر کے اندر پوری کائنات موجود ہے، آئی بس سمجھ میں، 4 کا جو عدد ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 5 کی، یعنی کہ ہا، یہ ہا کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اچھا، یہ اشارہ کرتا ہے 5 نمازوں کی، روحانیت خمسہ کی، ٹھیک ہے، اور حواس خمسہ کی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم 5 کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو 5 4 8، جو 5 کا حصہ ہے نا، وہ ان 4 کو بیلنس کیے ہوئے ہے، یہ بالکل سینٹر میں ہے، اس کو بالکل بیلنس میں کیے ہوئے، اور یعنی کہ 1 سے لے کے 4 عدد تک ان کی قوت ہے اور ان کے اشارات، اور پھر 5 کے نیچے ان کی قوت اور ان کے اشارات، ان کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، آئی بس سمجھ میں۔ اب آتے ہیں واو، یعنی کہ 6 کا جو عدد ہے۔ اب 6 کا جو عدد ہے وہ ہم نے کس میں استعمال کیا ہے؟ دلی مراد، یعنی کہ حصول مراد کے لیے۔ اب 6 جو ہے یہ ہے واو کی نومیریکل ویلیو۔ اب یہ اشارہ کرتا ہے 6 دنوں کی طرف اشارہ، جس میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 7، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 ہے زال کی نومیریکل ویلیو، یعنی کہ حوض ہے، واو اور زے، حوض، زے کی جو نومیریکل ویلیو ہے نا وہ ہے 7۔ اچھا، یہ 7 کا جو اشارہ کرتا ہے نا، یہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں، 7 ستاروں اور حفظ اقلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو 7 کا ہے نا، وہ ہے شفاء امراض کے لیے، یعنی کہ وہ وبائیں، وہ بلائیں، وہ بیماریاں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، جو اس میں ہیں، اس کا تعلق ہم نے اشارہ کہاں دیا ہے؟ 7ویں خانے میں، جو خانہ جی۔ اچھا، یہ پوری ترتیب کو نا مہر سلیمانی کہا جاتا ہے، جو میں ترتیب آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو علم الاعداد کی۔ اب آ جاتے ہیں ہم ہے پر، یعنی کہ 8، یعنی کہ ہے کی نومیریکل ویلیو جو نا وہ ہے 8۔ اچھا، ہا کا جو اشارہ ہے نا، یہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتوں کی طرف اور جنت کے 8 دروازوں کی طرف اشارہ ہے اس کا، یعنی کہ جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ 8 فرشتے ہیں، اور یہ 8 کا جو عدد ہے، جو 8 کا جو خانہ ہے نا، یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں توئیں، یعنی کہ 9، توئیں کی نومیریکل ویلیو ہے 9، یعنی کہ تا کا اشارہ 9 افلاک اور 9 آیات کی طرف ہے۔ اب وہ 9 آیات کون سی ہیں، اس کا ذکر میں انشاءاللہ کروں گا آپ سے، کہ وہ 9 آیاتیں کون سی ہیں جو انسان کے تقدیر کو بدل دیتی ہیں، کہ اگر انسان کو اس آیتوں کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ جس کا ذکر اس اشارے کی طرف ہے، آئی بس سمجھ میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ترتیب، ابجد آدم، ابجد اخنو، اور اس کے علاوہ 9-15 کے جو نشر کے، اس کے زکوٰۃ کے طریقہ کار جو پورے سال کرامت رہے، اس کے علاوہ وہ طریقہ کار جو 15 کے نشر سے آپ لوگ جن خانوں کا استعمال کرو گے۔ اچھا، جو کھانے میں نے بتائے ہیں، یہ حرف، اس کی نومیریکل ویلیو،
اس کے موکلان اور اس کی زمین اور اس کے کھانے اور جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ کھانا، وہ کھانے کے نام میں نے لکھ دیے ہیں اس کے اوپر ترتیب سے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تھی وہ ترتیب. اچھا، اب جو لوگوں کو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لائیو کال کر سکتے ہیں ہمیں. جی السلام علیکم. اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شاہ نور بات کر رہے ہیں انڈیا سے. آپ سے پوچھنا تھا کہ جو آپ نے عمل بتایا ہے پہلی محرم سے، تو جو لیڈیز ناوی کے دن سے ہیں تو کیا وہ فری ہونے کے بعد کر سکتی ہیں؟ فری ہونے کے بعد بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں لیڈیز کے لیے بڑا پرابلم والی باعث ہے. لیکن اصل تو تاریخیں تو 1 سے لے کے 9 تک ہی ہیں، لیکن مجبوری ہے. اب ظاہر سی بات ہے شریعت کے دن ہے تو اس میں انسان کو تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی وہ کر سکے تو اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب جی آپ طے کے روزوں کا طریقہ کار بتا دیں حاجت کے لیے. بس یہی 2 بات پوچھنی تھی آپ سے. میری بہن طے کے روزے سمجھتی ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی کون رکھنا چاہے گا؟ آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا اپنی کسی ویڈیو میں، تو ہمیں یاد ہے وہ چیز، لیکن اس کا پراپر طریقہ کار اس میں نہیں تھا. تو ہم ہماری ایک حاجت ہے، ہم اس کے لیے کرنا چاہتے، تو آپ پلیز ہمیں طریقہ بتائیں. میری بہن ابھی اس کی اجازت نہیں ہے ابھی آپ کو. ٹھیک ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو میں اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس کی اجازت بھی پھر آپ کو میں دوں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت ایک بچی ہے عذبہ کوثر، ٹھیک ہے مدر شاہین. ٹھیک ہے اس کی جی. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سلیم اللہ بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. بلوچستان سے بات کر رہے ہیں. ابھی اس وقت آپ مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں. جی جی جی. اور آپ چینل پر لائیو تھے، اور میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا رہتا ہوں نا رمضان میں اور ابھی تک. جی جی آپ بولیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں اور میں میاں حضور کا مرید ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ برکتوں سے نوازے آپ کو. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ استاد صاحب میں ایک اجازت لینا چاہتا تھا عمل سے علی ذوالفقار علی شریف کا. عمل ذوالفقار علی شریف. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. محرم کے 10 دنوں میں اس کا زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں 110 مرتبہ ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ کی نمائندگی اور آپ کا نظر چاہیے مجھے. بالکل بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد صاحب. ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے. اچھا آپ اپنے مسائل کے لیے مثال کے طور پہ جس سے بات نہیں ہو پائے گی میری، تو آپ اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ اسی نمبر پہ میسیج کر دیں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں حبیب اللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے، آپ کا مرید. حبیب اللہ صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور میں نے ایک معاملے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے، تو اگر اس کی کارڈ کا کرنا ہو، وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے اور میں کسی اور شہر میں، تو کیا اس کی کوئی ترتیب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے ہانڈی والا عمل دیکھا ہے میرا جو ترتیب میں نے سمجھائی گی؟ جی جی جی. ٹھیک ہے آپ نے ہانڈی والا عمل کرنا ہے. آپ نے اس سے کہنا ہے کہ آپ نے ناخن اور بال آپ مجھے شہر میں بھجوا دیں، تو وہ آپ کو TCS کر دے گا. ٹھیک ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے فالو کرنا ہے سارا طریقہ کار. آئی بس سمجھ میں؟ ماش پڑھنا ہے، تیل پڑھنا ہے، وہ ہانڈی میں ڈالنا ہے، ہانڈی میں نش لکھنا ہے، اس کے مطلب اس کے ناخن اور بال ڈال دینا ہے، اس کی تصویر اس کی ڈال دینا اس میں اسی نیت سے، اور پھر اس کو بند کر کے اس کو جلا کے اس کو ختم کر دینا. انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور حضور اور میں ایک بات میں کسی کو بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل ان 10 دنوں میں کروا سکتا ہوں آپ کی اجازت سے ہو تو؟ آپ نے خود کیا ہی عمل؟ جی میں نے. ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے آپ کروا سکتے ہو ان کو. ٹھیک ہے. اور حضور جو دستے گیپ کا عمل آپ نے بتایا نقشے کے 15 کے عمل کی جو آج آپ نے بتایا اجازت مجھے عطا فرما دیں. ہاں بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. بہت مہربانی. اوکے 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 اللہ حافظ. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت حافظ ذکر میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی بولیے. کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. حضرت
حضرت میں نے آپ سے ایک عمل کی اجازت لینی تھی. حضرت میں نے اسم یا علیم یا خبیر اور یا حکیم کو حضرت کثرت سے مطلب پڑھنا چاہتا ہوں, کھلا مطلب ہزاروں لاکھوں میں حضرت, مطلب کثرت سے. تو حضرت اس کی آپ سے اجازت چاہیے تھی. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت حافظ اکرما. ٹھیک ہے, والدہ کا نام؟ حضرت صباحت اقبال. ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے حضرت اسم یا علیم یا خبیر اور یا حکیم. جی جی بالکل اجازت ہے, بالکل اجازت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضور خیریت ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شمو رضا بول رہا ہوں جی, شور قریش میں شامل ہوں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میں 7786 مرتبہ میں نے نعت علی شریف پڑھا تھا جی. 7786 جی 7786 مطلب کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ اجازت لیے تھے ٹھیک ہے, اب کیا کرنا چاہ رہے ہو اب یہ بتاؤ. حضرت. تو ہم سے میں 100 لاکھ سورہ کرنا چاہتا ہوں نعت علی شریف پہ. نعت علی 1.25 لاکھ کرنا چاہتے ہیں تو 3125 مرتبہ روز پڑھی جائے گی اور 40 دن تک 1.25 لاکھ ہو جائے گی. جی 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 بالکل, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی جی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اوکے, اس کے لیے بخور وغیرہ کچھ؟ نہیں, ابھی کوئی بخور کا استعمال نہیں کریں گے, ابھی صرف پرہیز کے ساتھ کریں گے, ترک جلالی و جمالی. صحیح ہے جی جی کس نیت سے پڑھنا ہے؟ کامیابی کی نیت سے پڑھیں. جی ٹھیک ہے جی جی السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم جی. سر وعلیکم السلام. میری بہن آپ مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں اس وقت, لائیو بات کرنا چاہیں گی آپ؟ میں آن کروں واٹس نہیں, میں اس وقت لائیو بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ لائیو بات کرنا چاہتی ہیں یا لائیو کے بعد بات کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں سرکار لائیو بات کروں گا. ہاں بولیں, آپ لائیو بات کرنا چاہ رہی ہیں تو. سرکار وہ میرے کندھوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت برے خواب بھی آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام یہ کرا کریں, سونے سے پہلے نا یا قدوسو 17 مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے دم کر کے سوئیں باوضو ہو کر, تو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا یہ. صحیح, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک بچی ہے ازبا کوثر, اچھا تو ماں کا نام ہے شاہین. ٹھیک ہے, اس بچے کی آواز چلی گئی حضرت پرسوں کے دن, اپنے آپ ہی ہکلا کے بول رہی ہے. عمر کتنی ہے بچی کی؟ 20 سال حضرت. اچھا, فلیدہ سلیمانی اس کے جسم سے مل کے جلا دو آپ. ٹھیک ہے, ہاں اور سورہ قریش 70 مرتبہ پانی دم کر کے اس کو پلاؤ, اس کی آواز واپس آ جائے گی. اچھا جی حضرت. تو پلیتا سلیمانی کام میں لے لیں حضرت, ہے نا؟ ہاں ہاں, آپ استعمال کرو اس کو. ٹھیک ہے, جی 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 اوکے اوکے اوکے. اور باقی مجھے اسی نمبر پہ فون کر کے بتا دینا بچی کے لیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد آپ کے ساتھ ساری بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی محمد میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے اکثر نظر بد کا میں شکار بہت رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے بچے بھی نا نظر بد کے بہت زیادہ شکار رہتے ہیں. میں نے تعویذ بھی کافی بزرگان دین کے پہنے ہیں اور علماء کرام کے پاس بھی جاتا رہا ہوں, تو پتہ نہیں اثر نہیں ہوتا. جب بھی میں استخارہ کرواتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں جی نظر بد میں ہیں آپ. ٹھیک ہے, نظر بد بہت لگتی ہے, اس کا کیا حل ہے؟ مجھے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دیں جو میں چلتے پھرتے بھی پڑھتا رہوں تو نظر بد سے بھی محفوظ رہوں اور میرے بچے بھی اور میری فیملی بھی محفوظ رہے. آپ یا حفیظو یا سلامو 300 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کریں, میں آپ کو تعویذ PDF سینڈ کر دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. آپ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے جسم سے مل کے روزانہ جلائیں 21 دن تک، انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر نظر بد لگی ہو تو وہ صدقے کے ذریعے یا صدقہ اس کا اثر کم کرتا ہے، یا کیا صدقہ ہمیں دینا چاہیے جو سب سے زیادہ بہتر عمل میں اگر صدقہ اچھا، نظر کے لیے، نظر بد کے لیے سب سے بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بکرے کی سری لیں اور چاروں پائے لیں. ٹھیک ہے. اور کالے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر، ٹھیک ہے، سورہ قلم کی آخری آیت 40 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں اور مریض کے اوپر دم کریں. مریض کے اوپر سے 40 بار اتار کر اس کو کھلے میدان میں یا کسی ویران جگہ پہ رکھ کر آ جائیں. اس کے کو دن یا تاریخ، دن میں یا رات میں یا کوئی ہفتے کے دن کر لیں یا منگل کے دن کر لیں. اچھا ٹھیک. اور قبرستان میں پھینک دیں یا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو سرانے رکھا رہے تو صبح اٹھ کے اسے پھینک نہیں دیں؟ نہیں 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 نہیں، رات کو سرانے نہیں رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ. چلیں اب ہمارے جو پروگرام ہے اس کا اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ چلنے والے ہم سفر میرے ساتھی ہیں ان کو میری ویڈیوز میں ایک ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ 1 سے لے کے 9 کے عدد تک کتنی اہمیت ہے اور حرفوں کی کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سب کچھ یہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ محرم میں 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے. اور جو شاگرد میری زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں 15 کے نشر کی، تو وہ بھی 9 دن 45 نقش روزانہ لکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. باقی کل کا میں نے عمل تعلیم کیا تھا، میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی بھی اجازت ہے. اور جو لوگ مجھ سے اسم بدو کی اجازت چاہتے ہیں، کون ہے؟ عاطف رشید صاحب، آپ کو اسم بدو کی اجازت ہے کہ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور ذاتی مکان کے اسباب کے لیے کوئی وظیفہ پلیز. اچھا، اپنے ذاتی مکان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی مکان خریدنا چاہ رہے ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں بن رہے ہوں آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت ہو، آپ کوشش کر رہے ہوں، تو آپ اللہم یا قاضی الحاجات، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 500 مرتبہ روز پڑھنا ہے 40 دن تک اپنے ذاتی مکان کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ایسی حاجت آپ کی پوری ہوگی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی سواری ہو، کیونکہ اچھی سواری ہونا بھی اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اور اچھا گھر ہونا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے اللہم یا قاضی الحاجات 500 ٹائمز سے 40 ڈیز تک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اور باقی ذاتی مکان کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو. اور نماز کن فیکون کی، جی نعمان نواز، آپ کو میری طرف سے نماز کن فیکون کی اجازت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمیں سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور ٹھیک ہے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ مجھے میسیج کر دیجئے گا. باقی اگر آپ لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com پر آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. اور آپ اپنے میٹر بھی پیشنٹ پورٹل میں آپ وہاں پہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس کو یا جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ بھی واٹی کے اوپر ہماری ٹیم نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے، اب محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ادب کرنے والا بنائے اور اس کی حرمت اور جو عزت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے ہمیں ویسی اس کو اپنانے کی اور ویسی محرم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں